قرآن اللہ تعالیٰ کی ملارب کتاب ہے کہ اگر کوئی قرآن سے سچی محبت کرے، سچا پیار کرے، قرآن سے سچا تعلق جوڑے، قرآن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا رکھے، اٹھے قرآن کریم کی تلاوت، سوئے قرآن کریم کی تلاوت، دن میں وقت نکالے قرآن کریم کی تلاوت، اگرچہ اسے سمجھ میں آئے نہ آئے، اگر قرآن پڑھتے 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 محبت کرتے کرتے دنیا سے گیا، یہ یہاں بھی کامیاب ہے، قبر و آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، عمر 80 سال ہو گئی، لوگوں نے اسے غسل دیا، کفن پہنایا، عام سا گناہگار بندہ تھا، جنازہ پڑھا، دفن کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد بارشیں ہوئی تو قبریں بیٹھ گئی، جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو قبریں بیٹھ جاتی ہیں۔ اس کے رشتہ داروں نے، اولاد نہیں تھی، بیوی تھی، اب وہ بیوہ ہو گئی، تو لوگوں نے جب بارشیں زیادہ ہوئی تو کہا کہ ہم قبرستان چلتے ہیں، اور چل کر وہاں جا کر جو قبریں گر چکی ہیں وہ سیدھا ہو گئی ہے ان کو درست کرتے ہیں۔ جب اس قبرستان میں پہنچے تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ وہ بوڑھا شخص جس کی عمر 80 سال تھی، چند دن پہلے، کچھ ماہ پہلے اس کا انتقال ہوا تھا، اس کی قبر جو ہے وہ بیٹھ چکی ہے، یعنی قبر کا اوپر کا سارا ملبہ جو ہے وہ گر چکا ہے۔ لوگوں نے وہاں جمع ہوئے اور اس کو اٹھایا، ملبے کو نکالا، اور سلپ جب ہٹانے لگے، جو سلپیں رکھی تھی انہوں نے، تو ایک سلپ جب ہٹائی تو دیکھا کہ اندر وہی بوڑھا شخص، اس کا کفن بھی سلامت، جسم بھی سلامت۔ یہ بہت بڑی بات ہے، جی ہاں، ورنہ 7 دن بعد، 14 دن بعد، 21 دن بعد مردے کا جسم ہی ختم ہو جاتا ہے، گل سڑ جاتا ہے، سال کے بعد دیکھو گے تو نظر ہڈیاں بھی نظر نہیں آتی۔ بات ہم کس کی کر رہے ہیں؟ نبی کی، ولی کی، صحابہ یا اہل بیت میں کوئی پاکیدہ ہستی ہے، حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، سید زادہ ہے، شہید ہے، صدیق ہے؟ نہیں، عام انسان کی بات کر رہے ہیں، ہمارے جیسا گناہگار عام انسان ہے، جو کبھی کبھار نیکی بھی کر لے اور کبھی کبھار گناہ بھی کر لے، جو گناہوں میں بھی زندگی گزار رہا ہو، کبھی کبھار نیک اعمال میں بھی گزار رہا ہو، کبھی نیک بن جائے کبھی بد بن جائے۔ اب لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، اور اس سے بڑی حیرت کیا تھی؟ مردہ کا جسم صحیح سلامت لیٹا ہوا ہے، اور قبر میں ایک شاخ لگی ہوئی ہے۔ قبر میں شاخیں ہوتی ہیں؟ نہیں، خواب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بیداری کی بات کر رہا ہوں، آنکھوں دیکھا حال ان لوگوں نے بیان کیا۔ اس کے سرہانے ایک شاخ لگی ہوئی ہے، اس شاخ سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، ایک قطرہ ایک ایک قطرہ کر کے یوں گر رہا ہے۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، فوراً اس کا ملبہ نکالا، اور جیسے ہی وہ کہتے ہیں ہم نے ملبہ ہٹایا تو قبر سے ایسی خوشبو آئی کہ جس سے ہمارا دل و دماغ معطر ہو گئے۔ ہم نے زندگی میں ایسی خوشبو کبھی بھی محسوس نہیں کی جتنی خوشبو ہم نے اس قبر سے محسوس کی ہے۔ ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ یہ نہ کوئی ولی لگ رہا ہے، نہ کوئی یہ نیک بندہ لگ رہا ہے، بوڑھا شخص ہے، عام انسان لگ رہا ہے، بلکہ ہمارا ہی تو رشتہ دار ہے، چند دن پہلے تھے اس کو دفنایا، لیکن اس کی خبر میں یار ٹہنی کا آنا، پھر ٹہنی سے پانی کے قطرے کا ٹپکنا، پھر قبر کا خوشبو سے معطر ہونا، اور اس سے بڑی بات اس کا جسم کفن سب کچھ سلامت۔ المختصر لوگوں نے فوراً قبر کو درست کیا، سلپیں رکھی، مٹی ڈالی، قبر تیار کی، فاتحہ دعا پڑھی اور گھر چلے گئے۔ کچھ لوگ اس کی بیوہ بیوی جو بوڑھی تھی اس کے پاس پہنچے اور جا کر یہ سارا ماجرا عرض کیا کہ یہ ہم نے سب منظر دیکھا ہے، اب آپ بتائیں کہ کیسے تھے، دنیا میں ان کا رہن سہن کیسا تھا؟ اس نے کہا کہ عام انسانوں کی طرح تھا جیسے ہم لوگ رہتے ہیں۔ کہا نہیں، کوئی خاص بات تو ہوگی، کیونکہ یہ بظاہر تو کوئی نیک نہیں لگ رہے تھے، عام زندگی گزار رہا تھا، لیکن اب جسم سلامت یہ خاص لوگوں کا ہوتا ہے۔ عام اگر گناہگار بدکار شخص ہو تو اس کا جسم تو ویسے ہی 7، 14، 21 دن میں سڑ جاتا ہے، اللہ جب چاہے اس کو گلا سلا دیتا ہے، اس کی سالوں بعد تو ہڈیاں ہی نہیں ملتی، مگر یہ بھی بوڑھا ہے، آپ کا شوہر ہے، ظاہر ہے شوہر کو سب سے زیادہ بیوی جانتی ہے،
اس کا باہر کا کردار تو چلو لوگوں کو پتا ہوگا، گھر کے اس کے حالات، اس کا کردار یہ تو بیوی کو سب سے زیادہ پتا ہے، میرا شوہر کتنا نیک ہے یا بد، آپ بتائیے۔ کہا نہیں، وہ ایک نارمل زندگی گزار رہے تھے۔ کہا کوئی ایک ایسا عمل بتائیں کہ جو آپ کے شوہر خاص طور پر اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں۔ بیوہ نے سوچا اور کچھ دیر کے بعد کہا ہاں، ایک عمل میرا شوہر کرتا تھا، ہو سکتا ہے اللہ کریم نے اس کی وجہ سے اس پر کرم فرمایا۔ لوگوں نے کہا وہ عمل کیا تھا؟ بیوہ کہنے لگی کہ وہ عمل یہ تھا کہ 80 سال ہو گئے اس نے قرآن نہیں پڑھا، کبھی کبھار نماز پڑھ لیتا تھا، کبھی کبھار روزہ رکھ لیتا، کبھی کبھار کوئی نیک اعمال کر لیتا، ورنہ نارمل زندگی جیسے عام لوگ گزار رہے اسی طرح گزار رہا ہے۔ خاص کوئی عمل اہتمام کے ساتھ، تیاری کے ساتھ اور رو رو کر اور محبت عقیدت میں کرتا ہوں مجھے یاد نہیں ہے، مگر یہ عمل یاد ہے۔ 80 سال تک قرآن پڑھنا نہیں آیا۔ ایک دن کسی محفل میں گیا، ایک مبلغ سے اس نے بیان سنا، اور بیان میں مبلغ نے قرآن پاک کی اہمیت بیان کی، قرآن کی محبت بیان کی، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا چھونا، قرآن کا رکھنا، قرآن کی برکات، قرآن دنیا میں کیا فائدہ دیتا ہے، قبر میں کیا فائدے دیتا ہے، آخرت میں کیا فائدے دے گا، اس پر بیان کیا۔ تو وہ بیان مبلغ کا اس کے دل پہ لگ گیا۔ گھر آیا اور آ کر اس نے پہلی مرتبہ قرآن کو اٹھایا، اسے چوما، سینے سے لگایا، کافی دیر روتا رہا۔ میں نے جب اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ ہائے میری بد نصیبی، ہائے میری بدبختی، 80 سال گزر گئے، اب تو میری ٹانگیں قبر میں ہیں، کب موت کا بلاوا آ جائے اور میں چلا جاؤں۔ مگر بدقسمتی ہے کہ مجھے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ قرآن اللہ کی اتنی پاکیزہ کتاب ہے، اتنی بڑی اہمیت والی کتاب ہے، اس کے پڑھنے سے یہ کچھ ہوتا ہے۔ دنیا میں میری جوانی گزر گئی، بڑھاپا گزر گیا، اب قبر میں ٹانگیں ہیں، مرنے والا ہوں، میں نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں، کبھی آتا ہی نہیں ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ رب کا کلام ہی نہیں پڑھنا آتا، اس کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میں نے 80 سال دنیا میں گوا دیے، مگر آج پتہ چلا قرآن اتنا بابرکت ہے۔ اب اگر میں، بیوی نے کہا چلو جا کر پڑھو کسی مدرسے میں، مولوی صاحب کے پاس جا کے پڑھے، کہا 80 سال ہو گئے اب کیا پڑھوں گا جا کے، مذاق نہیں اڑائیں گے، 80 سال تک قرآن نہیں آیا، اب پڑھنے، اب ہوش آیا پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ اس نے کہا وہ گیا نہیں کسی کے پاس پڑھنے، مگر عمل کیا کرتا تھا؟ تو بیوہ بولی رات کو عشاء کی نماز پڑھتا ہوں، نماز پڑھنے کے بعد بستر پر جب سونے کے لیے آتا تو قرآن اٹھاتا، پہلے قرآن کو چومتا، سینے سے لگاتا، پیار کرتا، کافی دیر روتا، پھر اسے اپنے سامنے رکھ کر کھولتا اور پھر قرآن کے ہر لائن پر انگلی پھیر کر بسم اللہ پڑھتا۔ یوں بسم اللہ، ہر لائن پہ انگلی پھیری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ بھی پتہ نہیں صحیح پڑھتا ہوگا کہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، بس بسم اللہ پڑھتا، اور کچھ بھی نہیں آتا تھا اسے، یوں کر کے اس نے پورا قرآن ختم کیا۔ بسم اللہ پڑھ کر ہر لائن پہ انگلی پھیر کر۔ اب آپ بولیں گے ہمیں اچھا طریقہ بتا دیا، ہم بھی آج سے یہی کرتے ہیں۔ نہیں، ہم نے سیکھنا ہے، ہمیں بھی نہیں آتا حضرت، تو پھر ہم بھی یہی کرتے ہیں، روزانہ قرآن پڑھیں گے، بس بسم اللہ پڑھیں گے، یہ تو ہم روزانہ ہی ختم کر سکتے، پورا قرآن پڑھنا کیا ہے؟ نہیں، ہمیں سیکھنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس وقت ہے۔ اس وقت سیکھنا مشکل تھا، آج سیکھنا آسان ہے۔ آج تو آپ گھر بیٹھے، دکان پر بیٹھے، ہوٹل پہ بیٹھے، جہاں چاہے قرآن سیکھ سکتے ہیں۔ قرآن کے اتنے سیکھنے کے مواقع ہیں، سیکھنا پڑے گا آج۔ مگر اس نے، زوجہ نے کہا روزانہ عشاء کے بعد قرآن پڑھتا، کس طرح؟ انگلی پھیرتا اور خالی بسم اللہ، بسم اللہ اس لیے پڑھتا کیونکہ اسے قرآن آتا ہی نہیں تھا، اور سیکھنے کے اتنے مواقع نہیں تھے اس دور میں جتنے آج ہیں۔ مگر قرآن وہ پڑھتے ہوئے روتا بھی تھا کہ ہم نے کبھی قرآن پڑھ کر روئے؟ اور روتے ہوئے یہ کہتا، اے اللہ میں نہیں جانتا اس آیت میں کیا لکھا ہے، اے اللہ میں نہیں جانتا اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس نے
تو نے مجھے حلال کا حکم دیا یا حرام سے بچنے کا کہا، میں نہیں جانتا، مگر میں تیرا بندہ اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس وقت میرے علاوہ یہاں کوئی موجود نہیں ہے اور تیری ذات اس وقت مجھے دیکھ رہی ہے۔ میں تجھے بنا کر تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں کیا لکھا ہے، ترجمہ کیا ہے، تفسیر کیا ہے، حلال کا حکم دیا یا حرام سے بچنے کا کہا، میں نہیں جانتا، مگر میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اے اللہ اس آیت میں جو بھی لکھا ہے وہ حق اور سچ لکھا ہوا ہے، تو اس قرآن کے صدقے میرے گناہوں کو بھی معاف فرما اور اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے میری قبر کو بھی جنت کا باغ بنا۔ کہاں بس وہ یہ جملے کہتا تھا، یا اللہ میں نہیں جانتا کیا لکھا ہے، پڑھنا نہیں آتا، ترجمہ کیا ہے، تفسیر کیا ہے، اس کی شرح کیا ہے، تفسیر کیا ہے، وضاحت کیا ہے، کیا کون سے کام کرنے کا حکم دے رہا ہے، کن کاموں سے روکنے کا حکم دے رہا ہے، نہیں پتا، مگر جو بھی لکھا ہے حق لکھا ہے، سچ لکھا ہے، تیری طرف سے لکھا ہے، تیرے محبوب علیہ السلام نے ہی قرآن امت تک پہنچایا ہے۔ اے اللہ میں تجھے تیری بارگاہ میں گواہ بنا کر یہ وعدہ کرتا ہوں، یہ عہد کرتا ہوں، اقرار کر رکھا ہوں، جو لکھا ہے حق اور سچ لکھا ہے، یہ کہتا، قرآن کو وسیلہ بناتا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا، روتے روتے سو جاتا۔ ان لوگوں میں سے ایک بزرگ کھڑے تھے، انہوں نے جب یہ جملہ سنا تو کہا بوڑھیا پھر غم زدہ نہ ہو، اللہ کریم نے تمہارے شوہر کو قرآن سے سچی محبت کی وجہ سے اس کی بخشش بھی فرمائی ہے اور اس کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دیا۔ لوگوں یہ عام انسان تھا، یہ کوئی نیک ولی صدیق شہید نہیں، عام گناہگار مسلمان تھا، مگر اس کی قرآن سے محبت سچی تھی، قرآن سے پیار سچا تھا، قرآن سے عقیدت سچی تھی، قرآن سے تعلق سچا تھا۔ دیکھو اللہ نے اسے دنیا میں بھی قرآن کا فائدہ دیا، قرآن کی محبت کی وجہ سے اس کے بقیہ دن اچھے گزر گئے اور اس کے انتقال کے بعد اب اس کے جسم بھی سلامت ہے، کفن بھی سلامت ہے، قبر میں ٹہنی بھی ہے، اس سے پانی کے قطرے بھی ٹپک رہے گے، قبر بھی خوشبو سے معطر ہے، یعنی جنت کا باغ بنی ہوئی ہے۔ یہ ساری برکتیں اللہ کریم نے اس بوڑھے شخص کو اگر عطا فرمائی ہے تو اس کی بہترین اور بنیادی وجہ قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک کی محبت کے۔ فرمایا اگر ہم بھی اس کی طرح قرآن پاک سے سچی محبت کر لیں، قرآن سے تعلق جوڑ لیں، قرآن سے پیار سچا ہو، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو، ہمارا بھی اٹھنا، ہماری راتیں، ہماری صبح قرآن کی تلاوت سے ہو، اختتام بھی قرآن کی تلاوت پر ہو، تو اللہ کریم نے جس طرح اس پر کرم فرمایا ہے، فرمایا اسی طرح اللہ کریم ہماری اس دنیا کی زندگی کو بھی جنت بنا دے گا۔ یہی محبت لے کر جب قبر میں اتریں گے، اللہ اس قرآن کے صدقے ہماری قبروں کو بھی جنت کا باغ بنائے گا، اور یہی قرآن کی محبت لے کر جب قبر سے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو اللہ کریم اس قرآن کے صدقے ہماری بھی بخشش فرمائے گا، بلکہ یہی قرآن اپنے پڑھنے والے کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔